بچپن سے ہی میرے ذہن میں عورت کا تصور بہت پیارا تھا، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو ہی اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی ماں کو شفیق، محبت کرنے والی اور شوہر پر جان نثار کرنے والی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ میری والدہ ایک مثالی خاتون ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھی۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی یہ سمجھتے تھے جس طرح وہ میرے والد کی وفادار اور خدمت گزار ہیں، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ امی کو بھائی اکرام کا صحرا دیکھنے کی بڑی آرزو تھی۔ تب بھائی پڑھ رہے تھے اور شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ امی کے تصور میں اپنی بہو کا حسین مکھڑا چمکتا رہتا اور اکرام بھیا کہتے، جب تک زندگی کی ہر آسائش اس کے لیے مہیا نہ کر لوں، بیاہ کر نہ لاؤں گا۔ اکرام کا یہ نظریہ یہ تھا کہ یہ بیوی کو ہر آسائش مہیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے، تاکہ عورت کو زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں کی حسرت نہ رہے۔ اس طرح مرد کی برتری بھی اس پر قائم رہتی ہے اور وہ ادھر ادھر سوچنے کے بجائے صرف اپنے شوہر کی ذات کے بارے میں سوچتی ہے۔ اکرام نے اچھے گھر اور پیاری بیوی کے تصور میں دل لگا کر محنت کی اور ہر قدم پر کامیاب رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تبھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی شادی ہو جانا چاہیے۔ والدہ نے بھی محسوس کر لیا کہ اکرام گھر بسانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری ماموں ذات سے اس کی شادی کروانا چاہی، مگر بھائی کو وہ پسند نہ تھی۔ انہوں نے دور کے ایک رشتہ دار لڑکی صبا کا نام لیا، جو دراز قد اور خوبصورت تھی۔ امی نے سوچا کہ چلو جہاں میرا بیٹا راضی ہے، ادھر ہی رشتہ کر دوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یوں صبا کے والدین کے گھر پیغام دیا، وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ اکرام بھیا صبا جیسی دلہن پا کر بہت خوش تھے، جو چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ فخر کرتے کہ مجھ کو اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ وہ جیسی شریک حیات چاہتے تھے اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ 1 ماہ کی چھٹیاں پلک جھپکتے گزر گئیں اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے راولپنڈی چلے گئے۔ تبھی انہوں نے اچانک اپنی بیوی کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ شروع میں تو اسے وقتی کیفیت خیال کیا، وہ پیار کا جواب بے رخی سے دینے لگی تھی۔ اسے یہ بھی ناز و انداز سمجھ رہے تھے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا ڈرامہ کھیلا جائے گا جس پر مرد قتل اور عورتیں خودکشی کر دیتی ہیں۔ ایک روز وہ دفتر سے آئے تو انہیں لگا کہ ملازم کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ وہ صاحب جی کہتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ بھائی سمجھے اس کو کچھ رقم چاہیے۔ تبھی دینو بابا نے وہ بات کہہ ڈالی جو کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ بھائی کو دفتر کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ الگ تھلگ کسی ایک آبادی میں تھا، جہاں ان کے ساتھ دینو بابا بھی رہتے تھے اور ہم سب گھر والے شہر میں تھے۔ جو بات دینو بابا نے کہی، اس سے میرے بھائی کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اکرام صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں اکثر ایک شخص صبا بی بی سے ملنے آتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے اکرام بھائی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے روز انہوں نے دفتر سے چھٹی لی اور وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ صبا سمجھی دینو بابا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کو پا کر فک رہ گئی۔ حالانکہ اس نے دینو کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی آئے تو مجھے فوراً باہر سے فون کر کے اطلاع کرنا۔ شاید اسے اس بوڑھے بابا پر اعتماد تھا، حالانکہ یہ بھول گئی تھی وہ ملازم تو اکرام بھائی کا تھا۔ بہرحال بھائی کا غصہ آسمان پر تھا، مگر ارد گرد کے گھروں کا خیال تھا، لہٰذا غصے پر قابو پایا، کیونکہ ان کو اپنی بدنامی کسی صورت گوارا نہ تھی، ورنہ شاید وہ اسی وقت دونوں کو شوٹ کر دیتے۔ انہوں نے بیوی کو کمرے میں بلا کر پوچھا، اندر کون ہے اور تم نے کمرے کو لاک کیوں کر رکھا تھا؟ یہ میرا مہمان ہے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، اس لیے کہ تم نے پہلے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ میری غیر موجودگی میں ہی آتا ہے۔ اب وضاحت کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ مہمان ہے تو ڈرائنگ روم میں کیوں نہ بٹھایا؟ اس پر صبا بھابی نے اندازہ کر لیا کہ اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے کمرے میں بات کر رہے تھے تو مہمان صاحب گھر سے بھاگ نکلے اور بھائی کے سامنے آنے یا اپنا تعارف کروانے کی جرت بھی نہ کی۔ معاملہ سامنے تھا، تبھی صبا نے صاف کہہ دیا کہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی کروا دی۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ میرا ذہن اس جبر کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں 1-2 ماہ تو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا دل تمہارے ساتھ جیون بتانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس نے یہ باتیں دیدہ دلیری سے کہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اکرام بھائی کے لیے شک و شبے کی گنجائش کہاں باقی رہ گئی تھی، جس کی آڑ میں وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے۔ بلک بلک کر رونے کے سبب وہ بیوی کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہیں آ سکتے تھے۔ کبھی کبھی صاف گوئی اور اقرار جرم بھی اگلے کو بے بس کر دیتا ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ سختی کرے یا نہ کرے۔ صبا نے سچ کہہ کر اکرام بھائی کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہو پایا۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو تو اس میں قصور لڑکی کا نہیں، اس کے والدین کا ہوتا ہے۔
بس انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بیوی کے بجائے اس کے والد سے بات کرنے چاہیے۔ انہوں نے فوراً سسر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، یہ بھی بتایا کہ آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہیں، بہتر ہے آپ اس کی شادی اسی شخص کے ساتھ کر دیں جس کو یہ پسند کرتی ہے۔ سسر صاحب فوراً آ پہنچے۔ بھائی نے کہا، بزرگوار میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی نے مجبور کر دیا ہے، آپ ہی انصاف کیجیے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ بطور شوہر اس کا ذہن مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر ایسی عورت کو اپنا پابند بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ جو مجھ کو دل سے اپنا شوہر تسلیم کرتی ہی نہ ہو۔ اکرام بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ صبا کے باپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے، جس کا سر روئی کے گالے کی مانند سفید تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میرے بیٹے یہ بیوقوف اور نادان ہے، وہ آدمی غلط قسم کا ہے، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا، اگر تم نے طلاق دے دی تو بڑھاپے میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم صبر سے کام لو، اچھے ہی بروں کو سنبھال لیا کرتے ہیں، وہ تو کھائی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، ابھی میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، سمجھاتا بجھاتا ہوں، مگر طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل لو۔ میرے والدین کو بھی بلوایا گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے بھی صبا کے باپ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ تم کبھی بھی طلاق دے سکتے ہو، فی الحال ایک بار انہیں سمجھانے کی مہلت دو، گھر بار بار نہیں بستے، صبا سے بڑی 4 بیٹیاں اور بن بیاہی ہیں، ابھی صبا کو ان کے ساتھ جانے دو، ہم کو بھی سوچنے دو۔ اکرام بھائی کا دل ہرگز آمادہ نہ تھا، کیونکہ جس تن لاگے وہی جانے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھی اور فوری طلاق نہ دی۔ سسر کی بے بسی کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھرم رکھ لیا۔ صبا باپ کے ساتھ چلی گئی اور اکرام بھائی کی نیندیں بھی اپنے پلو میں باندھ کر ساتھ لے گئی۔ کچھ عرصے بعد سسر صاحب ہمارے والد کے پاس صبا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے بیٹی کو سمجھایا ہے، اب یہ ایسا نہ کرے گی۔ صبا نے بھی میرے والدین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور بڑی قسم کی ضمانت دی کہ وہ آئندہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی، اس شخص سے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی باور کرایا کہ وہ صرف اس سے ملاقات کر کے چلا جاتا تھا، وہ دونوں گناہ سے دور تھے۔ اس بات پر بھی اس نے کلام پاک کی قسم کھائی۔ میرے والدین کو انہوں نے ساتھ لے کر اکرام بھائی کے پاس راول پنڈی پہنچے۔ ان کو سمجھایا بجایا کہ صبا نے قسم کھائی ہے اور اس کے والد ضمانت دے رہے ہیں کہ اب ایسی غلطی نہ کرے گی، اگر دوبارہ شکایت کا موقع دیا تو بے شک طلاق دے دینا۔ بھائی نے بھی بزرگوں کی شرم رکھ لی اور صبا نے شوہر سے بھی قسمیں کھا کر معافی تلافی کر لی تو انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ صبا نے صریحاً فریب سے کام لیا تھا، اس کے دل میں تو ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس کو نہ بوڑھے باپ کے آنسو بجھا سکتے تھے، نہ شوہر کی وفا راکھ کر سکتی تھی۔ اسے باز آنا تھا اور نہ باز آئی، بلکہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے اس شخص سے ملنے لگی۔ اب وہ اسے گھر میں نہ بلاتی، کسی رازدان سہیلی کے ذریعے باہر ملتی۔ کہتے ہیں انسان کے پیروں پر کوئی پہرا نہیں دے سکتا، جس نے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے۔ جتنے دن وہ بھائی کے گھر رہی وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہے، رات بھر انگاروں کے بستر پر لوٹتے تھے اور وہ قریب پڑی محو خواب ہوتی۔ اکرام بھائی کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ناگن ان کے بستر میں لیٹی ہو۔ انہوں نے ایک بار امی سے کہا تھا کہ میں اس اذیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں جس کی تپش پگھلے ہوئے سورج سے بھی زیادہ تھی۔ کبھی جی چاہتا اس کو اور اس کے چاہنے والے کو شوٹ کر دوں، اور یہ بھی سوچ آتی کہ اپنی ہی کنپٹی پر پستول چلا کر ان کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ 2 ماہ انہوں نے بغیر کچھ کہے صبا کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن ان کا دل اسے رکھنے پہ راضی نہ ہوا، کیونکہ ان کے دل سے شریک حیات کی قدر ہی جاتی رہی تھی۔ دوسری طرف ان کے سسر جو بزرگ آدمی تھے، ان کے آنسو ان کے ارادے کو کمزور کیے ہوئے تھے، تاہم یہ ایک جھوٹا بندھن ہی تھا جس کا ٹوٹ جانا ہی اچھا تھا۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک روز انہوں نے پیار سے صبا کو اعتماد میں لے کر کہا، دیکھو تم اب اگر والدین کی وجہ سے مجبور ہوئی ہو تو مجھے سچ بتا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ زبردستی کی زندگی جینا ظلم ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ کل کیا ہو یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن فیصلہ ایک بار ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو، اپنا ماضی نہیں بھلا سکتی ہو، تو مجھے دوست سمجھ کر دل کی بات بتا دو اور مجھ پر اعتبار کرو۔ میں ہرگز تم کو رسوا نہیں کروں گا، بلکہ تم کو تمہاری مرضی سے جینے کا راستہ دوں گا۔ صبا کمسن تھی، ان کی باتوں میں آ گئی اور دل کی بات کہہ دی کہ وہ یہاں دل پر جبر کر کے رہ رہی ہے اور اپنے والد کی آہوزاری سے مجبور ہو جاتی ہے، مگر دل سے ناخوش ہے۔ کہنے لگی، مجھ پر احسان ہوگا اگر تم مجھے آزاد کر دو گے۔ تب اکرام بھائی نے اس کو طلاق دے دی اور کہا، اپنے والدین کو خود اطلاع کرو، جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ آج ایک بڑی مشکل حل کر کے تم نے بھی مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ بھائی اکرام نے تو اس صدمے کو جو تو جھیل ہی لیا تھا،
ان پڑھوں کی طرح دنگا فساد یا کسی قسم کا خوفناک رد عمل کر گزرنے کے بجائے تحمل سے تعلیم یافتہ فرد کی طرح فیصلہ کر دیا، کسی بات کو انا کا مسئلہ بھی نہیں بنایا۔ مگر صبا نے جو کیا اپنے حق میں برا کیا، کیونکہ اس کے والد کا کہنا صحیح تھا، جس شخص کے جال میں وہ گرفتار تھی وہ واقعی غلط آدمی تھا۔ اس نے صبا کو چند دن رکھا اور پھر خوار کر کے چھوڑ دیا۔ بالآخر اسے پناہ اپنے بوڑھے باپ کے چھت تلے ہی ملی، جس کے دل کو لہو لہو کر کے وہ جھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ اکرام بھائی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔